السلام علیکم دوستوں، میرا نام معین مرزا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں M.M TV۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی گائے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے یعنی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک وکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یعنی ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور باقی کی جمع کنجی اپنی ماں کو لا کر دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے سے اس کی ماں نے کہا، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو ماں نے بیٹے سے کہا، اب تم جاؤ اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس کا سودا نہیں کروں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو۔ بیٹا جاؤ اور اس فرشتے سے مشورہ کرو کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ اس لڑکے نے بازار جا کر جب مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، کیونکہ کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ آئیں گے تو تم اس گائے کے بدلے سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ کچھ دنوں بعد ہی بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے عامل کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح ہوتے ہی قاتلوں کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو عامل کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ عامل کے لوگوں نے گائے کے بارے میں پوچھا، یعنی اس کا رنگ اور نسل۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ان لوگوں نے تلاش شروع کر دی۔ بالآخر وہ لوگ بازار میں اس لڑکے کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا یہ گائے تو ہو بہو ویسی ہی ہے جیسا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اتنے میں خرید و فروخت کی بات چلی اور اس لڑکے نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا فرشتے نے اس کو بتایا تھا، یعنی گائے کے بدلے خوب بھر کے سونا لینا۔ ان لوگوں نے گائے
یعنی اس بچیا کو ذبح کیا اور اس کی زبان یا ہڈی سے اس مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ ان دنوں میں ہی فیصلہ ہوا، ان دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔